یہ تو بری ہے، یہ تو برا ہے، یہ منافقت کرتا ہے، یہ منافقت کرتی ہے، یہ تو ایسی ہے، یہ تو ویسا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں نا ہم لوگوں سے، یا لوگوں کے لیے ایسا گمان رکھتے ہیں۔ کتنا آسان ہے کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے لیے بیڈ کمنٹس کرنا، کسی کے بارے میں بری رائے رکھنا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہت جلدی معاف کر دیتا ہے؟ بظاہر ہماری نظر میں وہ انسان بہتر نہ ہو، ہمیں اس کے اچھے ایفرٹس، اس کے دل کی سوچ، اس کی نیت نظر نہیں آتی، لیکن اگر وہ اللہ کے سامنے نیک بن چکا ہو، وہ اللہ کو منا چکا ہو، اس کے دل میں اللہ ہو، یہ ایسی کیفیت ہے جو اللہ اور اس بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اسے جج کرنے والے؟ ہمیں بظاہر اگر کوئی بھی بری حرکت کرتا ہوا نظر آ جائے، ہم اس کا تماشا بنا دیتے ہیں، اپنے دوستوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں اس کی باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے بہت آسان ہے، بہت زیادہ۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا؟ آپ کیوں کسی کو جج کرتے ہیں؟ کیا یہ معاملہ حساب کتاب کا کہ کون کیسا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے؟ نہیں، یہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہم نے دوسروں کی زندگیوں کا ٹھیکہ لیا رکھا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا کسی نے حاکم بنایا ہے کہ ہم جسے چاہیں اس طرح سے چلائیں؟ سب تو اپنے زندگی کے مالک ہے نا۔ ہمیں اللہ نے اکیلا پیدا کیا ہے، صرف ہمیں دیکھنے کے لیے، ہمارے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ ہمارا معاملہ الگ ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم کیوں کسی کو دیکھیں؟ ہم کیوں کسی کے بارے میں سوچیں؟ ہم کیوں کسی کے بارے میں برے خیالات رکھیں یا کسی سے اظہار کریں؟ قرآن میں آتا ہے، تانا دینے والے، غیبت کرنے والے کی بڑی خرابی ہے۔ جب اللہ ہی یہ کہہ دے تو ہم کون ہوتے ہیں اپنا بچاؤ کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے؟ پھر کچھ پرابلمز آتی ہیں، ہمیں پریشانیوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، ہمارے مزاج خراب ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم نے کسی کے ساتھ جانے انجانے میں زیادتی کر دی ہے۔ پھر اس کے سائیڈ افیکٹس آتے ہیں، ہمارا دل میلا ہوتا ہے، ہمیں پریشانیاں گھیر لیتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کا دل جب خراب ہو تو پھر آپ کا مزاج خراب ہوتا ہے، آپ کا اخلاق افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی دن ایسا وقت گزارے، کوئی دن جس میں آپ کبھی کسی کو برا نہ کہہ رہے ہو، آپ اس چیز کو نوٹس کریں اور پھر اپنا مشاہدہ کریں کہ آپ کتنا بہتر فیل کریں گے، آپ کے کام سنور رہے ہوں گے، آپ کا مزاج اچھا ہوگا۔ یہ سب اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ جب آپ کا دل میلا ہوتا ہے، جب آپ کسی کے لیے برا کہتے ہو، برا سوچتے ہو یا کسی کے لیے رائے بناتے ہو، تو پھر اس کے سائیڈ افیکٹ آتے ہیں۔ پھر آپ کو خود بھی معلوم نہیں پڑتا میں کیوں چڑچڑا ہو رہا ہوں، میرے ساتھ کیوں اتنی چینجنگ آ رہی ہے، میرا بچوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ معاملہ کیوں اتنا خراب ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے کسی کے لیے بری رائے تیار کی ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے۔ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ دیکھیں، سب کے قلوب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی کس سے کیسی محبت رکھتا ہے یا کسی سے کیسی نفرت رکھتا ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی محبت کرتا ہے مجھ سے تو میں اس کی مخلوق میں اس کی محبت ڈال دیتا ہوں۔ یہ باقاعدہ اعلان کرتا ہے فرشتوں سے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور ساری مخلوق جتنی بھی ہے اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دو۔ تو یہ معاملہ تو اللہ کا ہے۔
اللہ اسے کنٹرول کرتا ہے، لیکن آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. چھوڑیں دوسروں کو، کیا کرنا ان کی بات کر کے. ان کی زندگی، ان کے تعلق، ان کے اعمال کا معاملہ بالکل الگ ہے، اور ہماری زندگی، ہمارے معاملات، ہمارے اعمال کا معاملہ بالکل الگ ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے نقص نکالتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے کبھی نہ کبھی ہمیں بھی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو. لیکن آپ کوئی بھی چھوٹی سی اگزامپل لے لیں، کوئی بھی روزمرہ کی، جیسے آپ نے کبھی کسی پیرنٹس کو کہہ دیا ہو کہ دیکھو اس کے بچے کتنے نالائق ہے، یہ اپنے بچوں پہ توجہ نہیں دیتا، اس کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، تو گھوم پھر کر وہ کہیں نہ کہیں کسی اور شیپ میں آپ کی زندگی میں آتا ہے. آپ کے بچے کبھی نہ کبھی پریشان کرتے، بدتمیز ہو جاتے، کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال آپ کسی مدر کو دیکھیں، آپ اس کے بارے میں کمنٹ کریں کہ دیکھو یہ کیسے کھانا بناتی ہے، یہ تو زیادہ دن کا کھانا بنا کے رکھتی ہے، میں تو بہت اچھا فریش ایوری ڈے کا کھانا بناتی ہوں. تو ایسا وقت آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے کہ آپ کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ آپ روزانہ فریش کھانا بنائیں. آپ کو کچھ دن کا کھانا جمع کر کے رکھنا پڑتا ہے فریج میں یا کسی بھی طرح سے. یہ ایک چھوٹی معمولی سی مثال ہے، لیکن آپ اس کو خود نوٹس کریں اپنی زندگی میں کہ کیا میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسا کہا اور جو لوٹ کر میری زندگی میں آیا. اس چیز کو میں نے اپنے ساتھ ایکسپیرینس کیا ہے دوسری مثالوں میں. لیکن میں بس یہ کہوں گی کہ جب آپ کسی کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو، یہ جانے بغیر کہ وہ اللہ سے کتنا قریب ہے. دیکھیں ہم کسی کا دل دکھائیں یا کسی سے کوئی ایسا برا معاملہ کرے، انسان تو نہیں معاف کرتا، نہ بھولتا ہے، لیکن اگر وہ مسلح بچھائے، اللہ سے کنیکشن کرے، اللہ تعالیٰ تو فوراً اسے معاف کرتا ہے، اسے ولی بنا دے، اسے دوست کر دے، اسے اپنے قریب کر دے. آپ کو کیا معلوم کہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہے، کیونکہ ہم کسی کو اپنا دل نہیں دکھا سکتے نا. تو بہتر ہے کہ دوسروں کا معاملہ اللہ کے ساتھ چھوڑ دے اور اپنا معاملہ بہتر کرے. دوسروں کو ان کی زندگیاں گزارنے دے، اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. ہمیں اکیلا اللہ کے سامنے جانا ہے، اپنی قبر میں اکیلا رہنا ہے، سب کچھ اکیلا ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے. ہمارا آخرت میں اٹھنا، اللہ کے سامنے حساب کتاب، سب کچھ اکیلے ہے ہمارے ساتھ. تو بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.